پرویز کوثر صاحب کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ مائک تک آئیں اور اس بات کا خیال کریں کہ سامعین کو کیول ایک غزل کے چند اشعار سنائیں، اس کے بعد ہم اگلے شاعر کو بلائیں۔ محترم حضرات، میرے پیارے معزز سامعین اکرام اور ڈائس پہ بیٹھے سبھی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، غزل کا مطلع ملاحظہ فرمائیں گے۔ اپنے والد محترم جناب کوثر معروفی صاحب کی اجازت لیتے ہوئے یہ غزل کا مطلع آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ملاحظہ فرمائیں۔ یہ آپ جان لیجئے کہ جو اتنے بڑے شاعر، استاد شاعر ہمارے اس مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں، انہی کے صاحبزادے ہیں یہ ہمارے پرویز کوثر صاحب۔ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے۔ قبر پر اشک بہت لوگ بہانے آئے، قبر پر اشک بہت لوگ بہانے آئے، بجھ گئے ہم تو چراغوں کے زمانے آئے۔ توجہ قبر پر اشک بہت لوگ بہانے آئے، بجھ گئے ہم تو چراغوں کے زمانے آئے۔ حضرات شعر دیکھیں گے، جناب طیب پالکی صاحب کی توجہ چاہوں گا۔ غرق جب کر دیا یاروں نے مجھے ساگر میں، غرق جب کر دیا یاروں نے مجھے ساگر میں، تب کہیں ہوش میرے اپنے ٹھکانے آئے، تب کہیں ہوش میرے اپنے ٹھکانے آئے۔ سبھی حضرات چاہوں گا، غرق جب کر دیا یاروں نے مجھے ساگر میں، تب کہیں ہوش میرے اپنے ٹھکانے آئے۔ ایسے انداز میں کی عرض تمنا میں نے، ایسے انداز میں کی عرض تمنا میں نے، ان کو ہی لے کوئی آئے نہ بہانے آئے، ان کو ہی لے کوئی آئے نہ بہانے آئے۔ اور حضرات یہ بھی شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ ہم تو پہلے سے ہی تھے منتظر دار و رسن، توجہ چاہوں گا حضرات، ہم تو پہلے سے ہی تھے منتظر دار و رسن، یاد جیسے ہی کیا تیری وفا نے آئے، یاد جیسے ہی کیا تیری وفا نے آئے۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ ہم تو پہلے سے
حسن یاد جیسے ہی کیا تیری وفا نے آئے ایک بھی پار کلیجے کہ ابھی تک نہ ہوا ایک بھی پار کلیجے کہ ابھی تک نہ ہوا آپ کو تیر نظر کے نہ چلانے آئے آپ کو تیر نظر کے نہ چلانے بجھ گئے ہم تو چراغوں کے زمانے آئے آئیے حضرات ہمارے والد محترم صاحب کا مقطع سماعت کرنا ہے مقطع میں بہت ہی سچائی حضرات ایک بار ملاحظہ فرما لیں بجھ گئے ہم تو چراغوں کے زمانے آئے سر پھر لی سب ضعیفی میں نگاہ کوثر پاؤں کا مائے نہا تھا نسانے آئے پاؤں کا مائے نہا تھا نسانے آئیے حضرات غزل کا ایک مطلب دو شعر برداشت کرنا ہے آپ لوگ توجہ چاہوں ہر چند یہ سوال ہر چند یہ سوال کسی کی ردا کا تھا ہر چند یہ سوال کسی کی ردا کا تھا چلیے پتا چلا تو کدھر رخ ہوا کا تھا چلیے پتا چلا تو کدھر رخ ہوا کا تھا اور یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں میں ہی تھا ایک حسین کسی کی نگاہ میں میں ہی تھا ایک حسین کسی کی نگاہ میں ماحول میرے شہر میں جب کر بلا کا تھا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں طیب پالکی صاحب کا بات کر رہا ہوں مجبور کر دیا ہے غم روزگار نے مجبور کر دیا ہے غم روزگار نے خوددار ورنہ میں بھی خوددار ورنہ میں بھی عزیز و بلا کا تھا خوددار ورنہ میں بھی عزیز و بلا کا تھا ہر چند یہ سوال کسی کی ردا کا تھا سلام اب دوستو وہ مقام آ گیا ہے جہاں ناظم کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور ایسے شعرا ہیں جو اپنی زمین خود بنا لیتے ہیں اپنا وقت خود نردھارت کر لیتے ہیں کہ کتنے دیر تک پڑھنا ہے میں
ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو مشاعرے نشست منعقد کیے جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیول ایک مقصد ہے ہمارے ہندوستان میں کہ قومی یکجہتی کو قائم رکھنا، جس کے لیے آج کوثر معروفی صاحب کی صدارت میں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ مہمان خصوصی طیب پالکی صاحب اور میں کہوں کہ منور نیتا اور منور غفور صاحب تتھا ان کے ساتھ چاہے وہ طفیل احمد ہوں، چاہے خورشید احمد ہوں، محمد اسماعیل ہوں، جمشید احمد ہوں، یہ تمام لوگ بھائی دانش ہوں، شکیل ہوں، ہلال ہوں، جاوید ہوں، خورشید ہوں، وسیم ہوں، محمد شاہد ہوں، جمشید ہوں، جاوید پالکی ہوں اور محمد اسماعیل ہوں، ان تمام لوگوں کی کوششیں کیول اس لیے ہیں کہ ہمارے ملک میں قومی یکجہتی قائم رہے، اور اس کی شروعات اگر مئو سے ہوتی ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہوگی۔